ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کبھی تم کانٹے دار رستے پر چلے ہو؟ انسان کسی کانٹے دار رستے پر چل رہا ہو، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، انسان جس طرح اس رستے پر اپنے جسم کو بچاتا ہے، اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے تمام گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم پر ہم نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، ان کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں، تکلیف دینا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اس کا روزہ گناہوں سے باز نہیں رکھتا، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، رمضان گزرنے کے بعد وہی روٹین ہے، وہی عمل ہے جو رمضان المبارک سے پہلے کیا کرتا تھا، کوئی بھی تبدیلی زندگی میں نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اس کے روزے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ روزے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، نیکیاں ہی کرے۔ اگر یہ تبدیلی انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد نہیں آئی، مثال کے طور پر ایک انسان چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، رمضان المبارک آتا ہے، اس مہینے کے روزے بھی رکھتا ہے، رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد پھر وہی روٹین ہے، نشہ کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زندگی میں 1% بھی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا روزہ جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، صرف اور صرف یہ بندہ اپنے نفس کو عذاب اور تکلیف دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے اس کو لعلکم تتقون تقوی کی شکل میں حاصل نہیں ہو رہا، تو جب تقوی اس کو نہیں مل رہا، گناہوں سے یہ باز نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتیں کہنا نہیں چھوڑتا، والعمل به، جھوٹ کو پھیلانا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، ایسا بندہ جو ہے وہ صدیاں بھوکا رہے، صدیاں پیاسا رہے، اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا، روزہ رکھتا ہے، جیسے ہی روزہ کھولتا ہے سارے وہ گناہ کرتا ہے جو پہلے کیا کرتا تھا، تو اس کو تقویٰ حاصل نہیں ہوا، اس کو اس کا روزہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے رہا، یہ بندہ صرف اور صرف اپنے نفس کو عذاب اور تکلیف دے رہا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے تمام عبادات میں وہ ہے نیت کا درست ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ نیت اگر اچھی ہوگی اعمال کا صلہ بھی اچھا ہوگا، نیت اگر اچھی نہیں ہوگی، نیت میں فتور ہوگا، کمی ہوگی، ریاکاری ہوگی، تو بدلہ بھی اس کے مطابق ملے گا۔ عمل چھوٹا سا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر نیت اچھی ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل پہاڑوں جتنا بن جاتا ہے۔ عمل اگر بڑا ہو، عظیم ہو، لیکن نیت درست نہ ہو، نیت میں فتور ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے ساتھ جہنم کو برکانا ہے وہ 3 لوگ ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھڑکانا ہے، اس کی آگ کو تیز کرنا ہے، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بندوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کرنا ہے۔ پہلا بندہ
جو ساری زندگی سخاوت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے، فوت ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے سوال کیا کہ اے میرے بندے مجھے بتلا، میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا، ہر قسم کا مال میں نے تجھے دیا تھا، بتلا تو نے اس مال کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے کوئی نیکی والی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ پر میں نے تیرا یہ دیا ہوا مال جو ہے وہ خرچ کیا ہے، بڑا خرچ کیا ہے، کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، تو نے مجھے جو کچھ دیا تھا ہر چیز میں لٹا کر آ رہا ہوں، سب کچھ میں نے تیرے راستے پر قربان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ دنیا میں لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، دنیا میں لوگ تیری تعریفیں کریں، تیرا لقب جواد مشہور ہو جائے کہ بڑا یہ سخی ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے، وہ تو مشہور ہو گیا، دنیا میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس سخی کو جو ساری زندگی سخاوت کرنے والا تھا، سخاوت کرتا تھا، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کتنا عظیم عمل ہے سخاوت، نیت درست نہیں، عمل تباہ ہو گیا۔ دوسرا بندہ اللہ رب العالمین سامنے لائیں گے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو چکا ہوگا، اللہ رب العالمین سامنے لائیں گے، خون اس کی رگوں سے بہہ رہا ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، قوت دی تھی، تیرے ہاتھ پاؤں درست تھے، بڑا مضبوط تھا، تو بتا مجھے کہ تو نے اس جوانی کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سب کو چھوڑ کر تیرے راستے میں نکلا، لڑتا رہا، کٹتا رہا، مرتا رہا، حتیٰ کہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، اتنے بندوں کو مار کر مرا ہے، تیرے نام کا بورڈ لگ جائے، لوگ تیرے بچوں کو یہ کہیں کہ یہ شہید کے بچے ہیں، تیری بیوی کو کہیں کہ یہ شہید کی بیوہ ہے، اسی طرح تیرے والدین کو کہیں کہ اس کا جو بچہ ہے وہ شہید ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تو نے یہ کام کیا ہے، لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، تیرے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس بندے کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کتنا عظیم عمل ہے شہادت۔ نبی علیہ السلام نے خود خواہش کی، اللہ رب العالمین سے کئی بار دعا کی، فرمایا نبی علیہ السلام نے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، کہ میرا دل کرتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، اللہ رب العالمین دوبارہ پھر مجھے زندگی دیں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ اتنا عظیم عمل جس کی خواہش نبی علیہ السلام نے کی، نیت میں فطور آیا تو یہی عمل جو ہے کل قیامت کے دن وبال جان بن گیا۔ تیسرا بندہ اللہ رب العالمین سامنے لائیں گے، پوچھیں گے اے میرے بندے بتلا، میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے قرآن کا فہم دیا تھا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے علم کو سیکھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، مقصد یہ تھا کہ تیری دین کی تبلیغ کر سکوں، تیرے دین کی نشر و اشاعت کر سکوں، تاکہ تیرے دین کا پرچم جو ہے پوری دنیا میں لہرا سکوں، میرا یہ مقصد تھا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم جو ہے صرف اور صرف اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم ہے، تو نے تو قرآن صرف اور صرف اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا قاری ہے، لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے،
لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی خوشنودی، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں واہ واہ ہو، اس لیے تو نے یہ عمل کیا۔ لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قاری کو، اس عالم کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنا عظیم عمل ہے کتاب اللہ کی تعلیم دینا، قرآن کو سیکھنا، اس کو سکھانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ بڑا عظیم عمل ہے، اس عمل جیسا دین اسلام میں کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ سب سے عظیم عمل اگر کوئی ہے وہ ہے کتاب اللہ کو پڑھنا، پڑھانا، حدیث